مال کیسا ہوگا؟ کسی زمانے میں اس پر بڑا اعتراض ہوتا تھا۔ علماء نے اس زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا اور اچھے جواب دیے تھے۔ خاص طور پر ہمارے یہاں ہندوستان میں آریائی سماج جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس پر بڑے اعتراضات کیے تھے کہ بھائی انسان زندگی بھر پتہ نہیں کتنے اعمال کرتا ہے، کتنے کام کرتا ہے، اچھے یا برے، کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، وہ سب ایسا کیسا، کتنی بڑی کتاب ہوگی اس میں وہ سب لکھا ہوا ہوگا، پھر اتنے سارے انسانوں کے نامہ اعمال یہ رکھے کہاں جائیں گے، کیا ہوگا؟ علماء نے اس زمانے میں جواب دیا تھا، اور آج کل تو اس کا سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے اور بالکل خاموش کن جواب انسان دے سکتا ہے۔ آج تو انسان نے ترقی کی، عقل کو استعمال کیا، کمپیوٹر ایجاد کر لیا، کمپیوٹر کی چھوٹی سی چپس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں دنیا بھر کی موجود ہوتی ہے۔ جو کتب خانے، کتابیں، بڑی بڑی لائبریریوں میں کئی منزلوں کی، مرحلوں کی لائبریریوں میں جو کتابیں آتی تھیں نا، آج کل وہ ساری کتابیں چھوٹی سی چپس میں موجود ہیں۔ اگر ان کتابوں کو باہر نکالا جائے نا، پرنٹ کے ذریعے سے نکالا جائے، یہ مسجد ناکافی ہو جائے، اتنی بڑی بڑی کتابیں اس کمپیوٹر میں، بلکہ موبائل میں آ رہی۔ میرے موبائل میں، دونوں موبائلوں میں اتنی ساری کتابیں ہیں کہ پہلے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کتابوں کو دیکھ سکیں گے، ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ خریدنے کی ہر ایک کی اتنی سخت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج بڑی بڑی والیوم، 40 جلدوں کی کتابیں ہیں، 30 جلدوں کی کتابیں ہیں۔ تو ایک تفسیر ہے عربی میں، وہ اس کی 15 جلدیں ہیں، اور اتنی موٹی موٹی 1000 2000 3000 اس کے صفحات ہیں۔ تو ہم تو ندوے میں جب پڑھتے تھے تو لائبریری میں موجود تھے تو جا کے اس کو دیکھتے تھے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھی اس کو خرید لے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ آج وہ موبائل کی سم کے اندر موجود ہے، اس کی جو آتی ہے کارڈ آتا ہے اس کے اندر موجود ہے، موبائل کی میموری میں موجود ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 27 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آخری آیات تھی ان میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جب قیامت کا انکار کرنے والوں کے سامنے ہماری آیتیں کھول کر بیان کی جاتی ہیں اور ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، اس کو ختم ہونا ہے اور پھر دوبارہ سب کو جی کر اٹھنا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد سب ختم ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اگر ایسا ہو تو ہمیں ایسا کر کے دکھا دیجیے۔ ہمارے بہت پہلے اگلے باپ دادا جو پرکھے ہمارے مر گئے ہیں، اب تو کئی سو سال گزر گئے ہیں، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا، ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم بھی نہیں تھے، نہ ہونا یہی موت ہے، آج ہم موجود ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، جب موت آ جائے گی تو ہم نہیں ہوں گے، پہلے بھی نہیں تھے تم، اللہ نے وجود دے دیا، تو یہ تو ایک زندگی ہی ہے، اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اب تمہارا یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو، تو دیکھو اس کے لیے ایک وقت متعین ہے، وقت متعین جس چیز کے لیے ہے وہ اپنے وقت پہ ہی ہوگی۔ کوئی آدھی رات کو اٹھ کے کہے کہ سورج طلوع کر کے دکھا دو ابھی، تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے، احمقانہ مطالبہ اور ڈیمانڈ ہوتی ہے۔
اللہ نے فرمایا جس نے تمہیں زندہ کیا وہ دوبارہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن۔ آج جو آیت ہم پڑھیں گے یہ پارے کے اخیر تک، اس میں قیامت ہی کا ذکر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، حکومت اللہ ہی کے لیے۔ دنیا کی حکومتیں ہوتی ہے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں، ملکوں میں، لوگوں کو حکومتیں مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، کرسی مل جاتی ہے، تو وہ عارضی ہے سب کچھ، اللہ ہی نے دی ہے، اور اللہ ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ حکومتیں چھین بھی لیتا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ایسی رنگین، دل فریب کہ آدمی اس میں مگن ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ نہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ دنیا کی حکومتیں ہمیشہ رہیں گی، بادشاہت صرف اللہ ہی کی رہے گی۔ اس دنیا میں عارضی طور پر اللہ دے دیتا ہے تو آدمی سمجھ لیتا ہے میں بادشاہ بن گیا، اب میں ہی رہوں گا۔ کل قیامت کے دن ساری بادشاہتیں ختم، حکومتیں ختم، سب کا پاور ختم، اور سب اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کوئی سر ابھارنے کی، سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ وہ باطل پرست جنہوں نے اپنے عقیدے کی درستگی نہیں کی، جنہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی، جنہوں نے اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کیا، وہ گھاٹے میں اور خسارے میں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پونجی دی تھی اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے بڑے ماہر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو راس المال دیا ہے، تین چیزیں۔ راس المال پونجی کو کہتے ہیں، پونجی کا مطلب اصل وہ مال جس سے انسان کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، جیسے 1 لاکھ لگایا شروع میں تو وہ پونجی ہوتی ہے انسان کی، بعض مرتبہ وہ بھی خسارے میں چلی جاتی ہے، گھاٹے میں چلی جاتی ہے، نفع ہوتا ہی نہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 3 چیزیں پونجی میں دی ہے، اگر وہ ان کا صحیح استعمال کر لیتا ہے تو فائدے میں ہے، نفع میں ہے، اور اگر ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ گھاٹے اور نقصان میں، یوں سمجھو اس کی اصل پونجی ہی ضائع ہو گئی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے پونجی کے طور پر وہ اس کی زندگی ہے۔ اللہ نے وجود بخشا، زیست عطا کی، زندگی عطا کی، تو یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو یہ بھی انسان کے لیے پونجی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا صحت اور تندرستی، انسان کے پاس تندرستی نہ ہو تو نہ کاشتکاری کر سکے گا، نہ کھیتی باڑی کر سکے گا، نہ حکومت کر سکے گا، نہ ملازمت کر سکے گا، نہ دنیا کا کوئی اور کام کر سکے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پونجی کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ یہ جو باطل پرست ہیں یہ خسارے میں اس وجہ سے ہوں گے، انہوں نے ان تینوں پونجیوں کا صحیح استعمال نہیں کیا اور وہ گھاٹے میں رہے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم قیامت کے دن دیکھو گے ہر امت کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا۔ یہی لفظ ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الجاثیہ رکھا گیا ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور خطرناکی ایسی ہوگی، اللہ کی بادشاہت، اللہ کا جلال اس کا اثر ہوگا۔ 24ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن سب ظاہر ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، کوئی چھپا ہوا نہیں رہے گا، پوشیدہ نہیں رہ سکے گا، اور سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ آدم سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی سب اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ حکومت کس کی ہے، حکمرانی کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ سرکش لوگ، متکبر، غرور و گھمنڈ میں مبتلا، جو کہا کرتے تھے میں ہوں حکمراں، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فلاں و فلاں، آج کہاں ہے بتاؤ؟
تو اس دن سب پر دہشت طاری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہر امت گھٹنے کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ خوف و دہشت طاری ہو تو آدمی بڑے طاقتور پاورفل انسان کے سامنے یوں جھک جاتا ہے، گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس طرح اپنی کمزوری و ذلت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہر امت اللہ کے سامنے اس طرح گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھی ہوگی۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اگر اچھا کر کے لائے ہو اچھا انجام دیکھو گے، اور برا کر کے لائے ہو تو سزا کے طور پر برا انجام ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ دفتر رجسٹر ہے ہمارا، جو تمہارے سامنے سچ سچ باتیں بول رہا ہے، سب اس میں ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ یہ دیکھ لو اپنا نامہ اعمال، اپنی کتاب۔ نیک جو لوگ ہوں گے وہ تو بڑے خوش ہوں گے نامہ اعمال کو دیکھ کے، وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آؤ دیکھو یہ نامہ اعمال مجھے ملا ہے، میرا رزلٹ آیا ہے، پڑھو دیکھو میرا نامہ اعمال کامیابی کا ہے۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کتاب کے دن کا سامنا کرنے والا ہوں، تو اس کے لیے میں تیاری کر رہا تھا، جو تیاری کرے گا وہ پاس ہوگا، اس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ وہ اور جو مجرم قسم کے لوگ ہوں گے، انکار کرنے والے، تو ان کے بارے میں سورہ کہف میں فرمایا کہ وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس دفتر کو کوئی چھوٹی چیز، کوئی بڑی چیز، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی مگر یہ محفوظ کر دی ہے، ریکارڈ کر لی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ وہ کر کے لے آئے تھے سب کو وہاں حاضر پائیں گے۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یہ تمہارا نامہ اعمال ہے جو صحیح صحیح تمہارے سامنے بول رہا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اس کو ریکارڈ کرا دیا کرتے، لکھوا دیا کرتے تھے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ ہے، کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں، یہ سب ہمارا ریکارڈ تھا، یہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ نامہ اعمال کیسا ہوگا؟ کسی زمانے میں اس پر بڑا اعتراض ہوتا تھا، علماء نے اس زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا اور اچھے جواب دیے تھے۔ خاص طور پر ہمارے یہاں ہندوستان میں آریائی سماج جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس پر بڑے اعتراضات کیے تھے کہ بھائی انسان زندگی بھر پتہ نہیں کتنے اعمال کرتا ہے، کتنے کام کرتا ہے، اچھے یا برے، کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، وہ سب ایسا کیسا، کتنی بڑی کتاب ہوگی اس میں وہ سب لکھا ہوا ہوگا، پھر اتنے سارے انسانوں کے نامہ اعمال یہ رکھے کہاں جائیں گے، کیا ہوگا؟ علماء نے اس زمانے میں جواب دیا تھا، اور آج کل تو اس کا سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے اور بالکل خاموش کن جواب انسان دے سکتا ہے۔ آج تو انسان نے ترقی کی، عقل کو استعمال کیا، کمپیوٹر ایجاد کر لیا، کمپیوٹر کی چھوٹی سی چپس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں دنیا بھر کی موجود ہوتی ہے۔ جو کتب خانے، کتابیں، بڑی بڑی لائبریریوں میں کئی منزلوں کی، مرحلوں کی لائبریریوں میں جو کتابیں آتی تھیں نا، آج کل وہ ساری کتابیں چھوٹی سی چپس میں موجود ہیں۔ اگر ان کتابوں کو باہر نکالا جائے نا، پرنٹ کے ذریعے سے نکالا جائے، یہ مسجد ناکافی ہو جائے، اتنی بڑی بڑی کتابیں اس کمپیوٹر میں، بلکہ موبائل میں آ رہی۔ میرے موبائل میں، دونوں موبائلوں میں اتنی ساری کتابیں ہیں کہ پہلے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کتابوں کو دیکھ سکیں گے، ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ خریدنے کی ہر ایک کی اتنی سخت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج بڑی بڑی والیوم، 40 جلدوں کی کتابیں ہیں، 30 جلدوں کی کتابیں ہیں۔ تو ایک تفسیر ہے عربی میں، وہ اس کی 15 جلدیں ہیں، اور اتنی موٹی موٹی 1000 2000 3000 اس کے صفحات ہیں۔ تو ہم تو ندوے میں جب پڑھتے تھے تو لائبریری میں موجود تھے تو جا کے اس کو دیکھتے تھے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھی اس کو خرید لے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ آج وہ موبائل کی سم کے اندر موجود ہے، اس کی جو آتی ہے کارڈ آتا ہے اس کے اندر موجود ہے، موبائل کی میموری میں موجود ہے، اور نہ جانے ایسی کتنی بڑی بڑی والیوم والی کتابیں۔ تو آج سمجھنا اس کا کچھ بھی مشکل نہیں رہا ہے
انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی، جو دماغ دیا، اس کو استعمال کر کے جب انسان ایسی چیزیں وجود میں لا سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں صفحات والی کتابیں اس چھوٹی سی چیز میں آ سکتی ہے، تو جس اللہ نے یہ عقل دی، دماغ دیا، وہ کوئی ایسی چیز تیار نہیں کر سکتا جس میں سارا ڈیٹا موجود ہے انسانوں کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سب کو دکھائیں گے، کہیں گے تمہارا ریکارڈ سب کچھ موجود ہے، دیکھ لو۔ پھر اس کا جو انجام نکلے گا، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا پروردگار ایسے لوگوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا، ان کی بڑی پذیرائی ہوگی، اللہ کے یہاں مقبولیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی جگہ، رحمت کی جگہ، آرام کی جگہ جنت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ نے دوسری جگہ کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، اور جنت میں جس کو داخلہ دے دیا گیا، انٹری دے دی گئی، تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، دنیا کی یہ ساری کامیابیاں اور ناکامیاں سب عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہونے والی ہے۔ اصل جو کامیابی ہے اس کے لیے انسان کو فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، فرشتوں کا انکار کیا، اللہ کا جو نظام ہے اس کائنات کو چلانے کا، دنیا کو چلانے کا، اس سسٹم اور اس نظام کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، قبر، حشر، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے، جنت، جہنم، پل صراط، یہ سب چیزیں جو عقیدے کی ہے، ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سب ڈکوسلے ہیں، سب مولویوں کی باتیں ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، تو یہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی، سمجھایا نہیں جاتا تھا کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، حساب کتاب کا معاملہ طے ہونا ہے، اور پھر آگے اس کے حساب سے تمہارا مقام و مرتبہ جنت اور جہنم میں طے ہونا ہے، یہ سب تمہیں بتایا نہیں جاتا تھا؟ سب کچھ بتایا جاتا تھا۔ فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، اور یہ گھمنڈ اور غرور ہی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دیر سے انسان کے دل سے جو چیز نکلتی ہے نا، وہ گھمنڈ ہوتا ہے، غرور۔ کتنا انسان اپنے آپ کو رگڑتا ہے، ریاضت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اور سب کچھ محنت کرنے کے لیے دل کی محنت ہوتی ہے، دل پر محنت ہوتی ہے، لیکن سب سے اخیر میں نکلنے والا جو مرض ہے، بیماری ہے، وہ میں والی، انا والی، جو شیطان والی تھی، میں، اسی کو کہتے ہیں تکبر، غرور اور گھمنڈ۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور تمام پچھلی قوموں کو جو تباہی و بربادی کی طرف جو چیز لے گئی تھی وہ یہی لے گئی تھی۔ پورا قرآن ہم درس میں پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہم نے پڑھا بہت پہلے۔ حضرت شعیب نے کہا کہ نماز پڑھو، اور یہ جو مال میں تم گڑبڑی کر رہے ہو، غلط طریقے سے مال کما رہے ہو اور فضول خرچیاں کر رہے ہو، اس سے بچو۔ تو کہنے لگے آپ کون ہوتے ہمیں روکنے والے، ہم جو چاہیں کریں؟ یہی تو تکبر کے بول ہیں، ہم جو چاہیں کریں، اپنے مال میں تصرف کریں۔ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، ہم اپنے کمائی ہوئی دولت، اپنے کمائے ہوئے مال میں جو ہم چاہیں وہ نہ کریں؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ یہ تکبر کے بول تھے۔ اسی طرح ابھی اسی پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا تھا ام انا خیر ام ھذا الذی هو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل انسان؟ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا۔ تو جتنی بھی قومی جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ہے اور پھر ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان میں ایک مشترکہ چیز تھی، وہ تکبر تھا۔ ابو جہل بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا سب یہ چیزیں تمہیں سنائی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا، لیکن تم نے تکبر کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے، ماننے والے نہیں تھے۔
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، ہم نے آج زمین و آسمان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ کائنات ایک مقصد کے تحت چل رہی ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یوں دنیا میں آ گئے اور زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر ختم ہو جائیں گے، ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان ہے، خیال ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو سب کو برابر کر دیں؟ ابھی پچھلے ہی درس میں یہی آیات آئی تھی کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا جنہوں نے برائیاں کی اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ یہ کیا ہوا؟ محنت کرنے والا اور سستی کرنے والا دونوں ہی کامیاب ہو جائیں یا دونوں ہی فیل ہو جائیں؟ یہ تو پھر عقل مندی کی بات نہیں ہوئی، ان کی زندگی و موت برابر ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ تم غلط فیصلے کر رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو۔ ان سے جب یہ کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جو کچھ کر رہے ہو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ سمجھایا جاتا تھا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے ہمیں نہیں پتا کہ یہ قیامت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ قیامت کیا ہے، یہ کیسے ہوگا، ہمارے باپ دادا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ ہماری تخلیق ہوگی؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو اس تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں ہو سکتا ہو جائے، یہ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں ہو سکتا ہو جائے، باقی وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، دوبارہ سب لوگ زندہ ہوں گے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ ان لوگوں کا کہنا تھا جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اور جب آدمی کسی چیز کو مانتا نہیں ہے، کسی چیز کا یقین نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا ہے، پھر وہ یہی سمجھتا ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، یہاں جو کچھ کر لیا بس ختم، اس کے بعد تو دوبارہ ہونا نہیں ہے۔ عملی طور پر ہم لوگ، یعنی یہ تو کافر لوگ کہتے تھے، لیکن عملی طور پر آج ہم بھی انکار کر رہے ہیں، عملی طور پر تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ یوں تو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، لیکن عمل تو ہمارا ویسا نہیں ہے، آج کے مسلمانوں کا ویسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں حدیث میں تو اکثر ایسا آیا ہے، جو آدمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام کرے یہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آخرت پر دوبارہ جینے پر یقین ہوگا نا تو وہی عمل کرے گا۔ انسان کو عمل پر آمادہ یقین ہی کرتا، یہ عقیدہ ہی کرتا کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ میں کروں گا اس کا انجام مجھے دیکھنا ہے، تو انسان کو یہ چیز یقین انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ تو عملی طور پر ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں جو یہ کیا کرتے تھے، اور گویا عملی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ ایسے خیال سے اور ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہتے تو یہ تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ قیامت کیا ہے، برپا ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی، ہم تو ایک گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یقین تو ہمیں بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ چیز واقعہ بن جاتی ہے تو پھر سب کو یقین ہو جاتا ہے تو دنیا کی چیز ایسی میں دیکھ رہا تھا یا سن رہا، تو کوئی کہہ رہا تھا ابھی چونکہ کرکٹ کا ماحول ہے نا تو نوجوانوں کو سمجھ میں آتی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ پچھلی مرتبہ جس نے کپ جیتا تھا وہ بالکل باہر ہو جائے گا؟ اگر کوئی 1 مہینہ پہلے کہتا تو کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن جب وہ چیز واقعہ بن جاتی ہے تو لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں دیکھو بھائی انگلینڈ ایک دم باہر ہو گئی۔ تو میں یہ قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اتفاق کی بات ہے دوپہر کو میرے سامنے یہ چیز آ گئی، تو میں نے کہا کتنی فٹ بیٹھ جاتی ہے۔ ایک چیز جب تک واقعہ نہیں بنتی ہے، وجود میں نہیں آتی ہے، تب تک یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائی جب سامنے آ گئی، ظاہر ہو گئی، اور جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان چیزوں نے آ کے ان کو گھیر لیا، قیامت برپا ہو گئی، دوبارہ زندہ کر دیے گئے، اللہ کے دربار میں حاضر کر دیے گئے، اور حساب و کتاب کا معاملہ طے ہو گیا، اور پھر رزلٹ پکڑا دیا گیا اور کہا کہ اب جاؤ، دائیں جانب والے جنت میں چلے جاؤ، بائیں جانے والے جہنم میں چلے جاؤ، تب ان کی آنکھیں کھلی کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے تو کیا ہو گیا، واقعہ پیش آ گیا۔ تو جب واقعہ پیش آ جاتا ہے تب انسانوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، آج ہماری نظر رحمت تمہاری طرف نہیں ہوگی، کیوں؟ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ تم تو مذاق اڑایا کرتے تھے، کیسی باتیں کرتے ہیں، لوگ زندہ ہو جائیں گے، کتنے لوگ جلا دیے گئے، کتنے لوگ سمندر میں بہا دیے گئے، کتنے لوگوں کو تو شیر چیتے کھا گئے، کتنے لوگ تو پتہ نہیں ہوا میں اڑا دیے گئے، کتنے لوگوں کو تو چیل کوے اڑا کر لے کے گئے، ہے نا، الگ الگ لوگوں کی ہے نا، کوئی دفناتا ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی بڑے مینار پہ چھوڑ دیتا ہے، کوے چیل کھاتے ہیں۔ تو کیسے زندہ کیا جائے گا سب کو؟ مذاق کیا کرتے تھے، تم بھلا دیا اس دن کی ملاقات کو، قیامت کا انکار کر دیا تھا، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آج کوئی مددگار بھی نہیں ہے، آج کوئی تمہیں چھڑا بھی نہیں سکتا ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں غرور میں، دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں تو اللہ تو بار بار کہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم نے ہماری آیات کا مذاق بنایا، استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ جیسے گرمی کے موسم میں انسان ریگستان میں جا رہا ہو، یا پھر یہ کہ سڑک کے ذریعے جا رہا ہو، تو پیاسے انسان کو یا عام انسانوں کو بھی دکھتا ہے، دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی چھلک رہا ہے۔ اگر پیاسا انسان ہو، ریگستان میں چل رہا ہو، تو سمجھتا ہے یار وہاں پانی ہے، میرے پاس پانی تو ہے نہیں، بھاگتا ہوا وہاں جاتا ہے کہ وہاں پانی مل جائے گا، لیکن جتنا وہاں پہنچتا ہے اس سے وہ غائب، دھوکہ تھا، اس کو سراب کہتے ہیں، دھوکہ، سراب، فریب تھا۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، یہ فریب ہے، اس میں تم مبتلا ہو گئے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج اب اس سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا، اس لیے کہ کفر اور شرک کا عقیدہ لے کے گئے نا، تو عقیدے کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ہوتی ہے، وہ ابدی ہوتی ہے۔ عقیدہ اچھا ہے تو اس کی جزا یعنی اس کا انعام بھی ہمیشہ ہے، اور عقیدہ اگر برا ہے تو اس کی سزا بھی ہمیشہ ہے۔ عمل جو ہوتا ہے نا اس کی سزا ہمیشہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے عقیدہ تو ٹھیک ہے، توحید کا ہے، ایمان والا ہے، لیکن گناہ ہو گئے ہیں تو گناہ ہو جانا، اللہ کی نافرمانی ہو جانا، یہ ایک عمل ہے، اس کی سزا بھگتنے کے لیے انسان جہنم میں جائے گا، لیکن وہ عارضی ہوگی، سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ عقیدہ اس کے پاس ہے، عقیدہ توحید ہے۔ لیکن جن کے پاس کفر ہے، شرک ہے، اعمال بھی برے ہیں اور عقیدہ بھی برا ہے، تو پھر ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں توبہ کا موقع، معافی کا موقع دیا جائے گا کہ بھائی ہم اب توبہ کرتے ہیں، اب رجوع کرتے ہیں، اور قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ جب وہ دیکھ لیں گے نا سب کچھ ہو گیا ہے تو کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، پروردگار ایک مرتبہ چانس دے دیجئے، موقع دے دیجئے، اب ہم سدھر کے آئیں گے، نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اب ابصرنا وسمعنا، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، اب حقیقت کو پا لیا، اب لوٹا دیجئے، اب اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک کر کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لا ہم یستعتبون، اب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب پچھتانے اور افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ موقع ایک ہی مرتبہ دیا جاتا ہے زندگی کا، وہ تمہیں دے دیا گیا، اور نہ صرف دے دیا گیا بلکہ سمجھایا گیا، بار بار دہرایا گیا، تمہیں بتایا گیا، تم مذاق بناتے تھے۔ یہ عدالت اللہ کی ختم، یہاں عدالت تھی نا، عدالت، ساری انسانیت اللہ کے دربار میں حاضر، اور صحیح و غلط کا فیصلہ کر دیا گیا، عدالت اٹھ گئی، برخاست ہو گئی۔
اور پھر اعلان کیا جائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑائی اسی کی ہے، عظمت اسی کی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور آج تم نے دیکھ لیا ہے۔ بس اب اسی کی چرچا ہوگی، اسی کی کبریائی، اسی کی عظمت، اسی کی بڑائی کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست ہے، غلبے والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا قیامت برپا کر کے رہوں گا، کوئی روک نہیں سکتا، آج کر کے دکھا دیا۔ اور وہ حکمت والا ہے، یہ قیامت برپا کرنا اور یہ جنت و جہنم، یہ سب اس کی حکمت کے تحت ہیں۔ اس کا ہر حکم اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہے۔ الحمدللہ سورۃ الجاثیہ بھی مکمل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 25واں پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک باقی پارے جو رہیں انہیں بھی ہمیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق و موقع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔